الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ معزز و محترم حاضرین، سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 191، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت 152 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی روشنی میں کچھ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ممکن ہے آج ہی کا یہ جمعہ اس مبارک مہینے کا 1447 ہجری کے رمضان کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے، اور یہ آخری عشرہ اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جس طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سے پورے سال کا خلاصہ رمضان، اور رمضان کا خلاصہ جو ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں کیا کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ 3 کام۔ شد مئزرہ یعنی اپنا کمر کس لیتے تھے۔ اصل میں اس کے جو الفاظ کے معنی ہیں لنگی کے کسنے کے ہیں، ازار کے کسنے کے ہیں، شد مئزرہ، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ کمر کس لیتے تھے۔ احیا لیلہ، اور اپنی رات کو زندہ کرتے تھے۔ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے اپنے گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے۔ پورے سال کے ایام میں رات کو جب آپ اٹھتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا اٹھنے کا؟ قام رویدا فتح الباب رویدا، کہ وہ جب اٹھتے بالکل آہستہ سے، کسی کی نیند میں کسی کو خلل نہ ہو جائے، کسی کو بے آرامی نہ ہو جائے، بڑے چپکے سے اٹھتے سے تہجد کے لیے، رات کی نماز کے لیے، اور دروازہ بھی کھولتے تھے بالکل آہستہ سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اس آخری عشرے میں
نہ صرف خود اٹھتے بلکہ جگاتے، گھر والوں کو اٹھاتے کہ اٹھو۔ لہذا اس ایک آپ کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے یہ کس قدر قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے جب اس آخری عشرے میں بھی جب دیکھتا ہے انسان اپنے دوستوں کو کہ وہ رات کے وقت گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، مجلسیں لگی ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کی مجلسیں، غیر ضروری اور لا یعنی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا معلوم آخری رمضان ہو سکتا ہے ہم میں کس کس کا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہم کو جان لینا چاہیے، بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کیا جائے، خصوصاً کس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس آخری عشرے میں آپ کیا کریں گے۔ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور مختصر الفاظ میں اگر ایک ہی لفظ میں نے بات کرنی ہوگی کہ کیا کریں گے آپ، وہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلی بار میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، آج میں زیادہ طویل نہیں جاؤں گا، صرف مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ قیامت کے دن ایک حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اعلان ہوگا اَيْنَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل والے کہاں ہیں؟ عرض کیا جائے گا عقل والے کون ہیں، کن کو تلاش کیا جا رہا ہے، کون عقل والے؟ ذرا سوچے، آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عقل والوں میں شمار کروا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ عقل والے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا عقل والے کون ہیں۔ ان آیات میں اس کا جواب ہے سورہ آل عمران کی 191 آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب آگے تشریح کی ہے، خود وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے عقل والے کون ہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے، قعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے۔ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پہ یہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب تو نے باطل پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں، بلکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک جگہ قرآن میں آیا ذالک ظن الذین کفروا، اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ یہ ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے، کھیل تماشا ہے یہ، تو ایسا گمان رکھنے والے کافر ہیں۔ ذالک الظن الذین کفروا، گویا آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ جو اس دنیا کو، آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ یہاں پیدا کیا گیا ہے، جو اس کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ ایسے ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو
کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اسے ہم کیا کہیں گے، خود اللہ نے فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، یہ جو اہل کفر ہیں، کفر کرنے والے، ان کا یہ گمان ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو کوئی فضول کام کرتا ہی نہیں، تو کوئی غیر ضروری کام تو اس سے ہوتا ہی نہیں، کبھی آپ نہیں کریں گے غیر ضروری کام۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ پاک ہیں اس چیز سے کہ آپ کوئی فضول غیر ضروری کام کریں، لہذا فقنا عذاب النار، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، جہنم کے اس آگ سے ہمیں بچا لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں فرمایا، کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری مت کرو، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر کروں تو مجھے یاد کرو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے معنی یہ مفسرین نے لکھے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو دعا کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں گا تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے۔ تم مجھے یاد کرو جب آپ خوشحال ہوں گے، تو میں تمہیں یاد کروں گا جب آپ پریشان حال ہوں گے، مشکلات میں گھرے ہوئے، میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، پیسہ اللہ نے خوب دیا ہے، مستی میں ہم اس قدر آگے نکل جاتے ہیں، کسی سے ہم پوچھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ اللہ سے پوچھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں۔ اس وقت ہم مست ہوتے ہیں، جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، جب گرفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بدحالی میں ہمیں یاد کرے گا۔ جب ہم کھڑے ہوں گے اس وقت ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، جب ہم گر پڑیں گے اس وقت اللہ ہمیں یاد کرے گا، یعنی اس وقت اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اذکرونی اذکرکم، تو یہ کیا ہے کہ ہم نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ کئی احادیث پاک ہیں کہ ہم یہاں یاد کرتے ہیں، تنہائی میں کریں گے، اللہ بھی اپنے دل میں ہمیں یاد کرے گا، یعنی اپنی تنہائی میں، اپنے حساب سے، اپنی شان کے مطابق۔ ہم اگر مجلس میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ مجلس میں ہمارا ذکر فرمائیں گے۔ کاش وہ یقین کی کیفیت ہمیں حاصل ہو، پھر ہم ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں جئیں گے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اور بہت بڑا فائدہ اس کا ایک یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پہ اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ گویا کائنات کی روح ہے اللہ کا ذکر، کائنات کی روح اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ختم، گویا مومن باقی نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ کہیں شادی ہوتی آپ کے یہاں، آپ وہاں شامیانہ لگاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے صاحبان لگانے کی، صاحبان لگاتے ہیں، آپ شامیانہ لگاتے ہیں۔ جو ہی شادی ختم، شامیانہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔
اللہ کی یاد کرنے والے جب چلے جائیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا، تو کیا ہوگا؟ کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو کائنات کی روح ہے اللہ کا ذکر۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر گھڑی رسول پاک علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں، ہر گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی یاد ہمیشہ ہوتی آپ کے دل میں۔ بہت سارے اس کے فائدے ہیں، مختصر کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے سوال کیا ایک شخص نے، کہا کہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جب میرے پاس مال ہوتا ہے، جب میں خوشحال ہوتا ہوں تو بہت سارے میرے دوست بن جاتے ہیں، میرے گھر آتے رہتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سارے دوست بن جاتے ہیں۔ جب میرا مال ختم ہو جاتا ہے، جب میں غربت یا فقیری میں مبتلا ہوتا ہوں تو کوئی میرے نزدیک نہیں آتا، میرے سارے دوست آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم اس کو دوست بناؤ جو کبھی تمہیں مصیبت میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ تمہارے کام آئے گا، آیا ہے، آئے گا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا اللہ، یعنی اللہ کو اپنا دوست بناؤ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ مصیبت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی تمہیں چاہے گا اپنی کسی وجہ سے، اپنی کسی غرض سے تمہیں چاہے گا، تم سے محبت کرے گا، لیکن اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے کرتا ہے، اسے اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ کثرت سے بھی ذہن میں رکھے، آپ کسی بھی عبادت کے لیے کثرت کا حکم نہیں ہے بلکہ وقت دکھایا گیا ہے۔ نماز آپ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے۔ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں سال میں ایک بار، حج آپ کرتے ہیں ایک بار، اس کے لیے بھی دکھائے گئے ہیں کون سے دن، مخصوص دنوں میں ہے وہ، کوئی بھی عبادت ہو، لیکن ایک عبادت ہے ذکر والی عبادت، اس کے لیے حکم ہے کثرت سے کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ کرو۔ کتنا بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچتا ہے۔ ایک دو مثالیں قرآن سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے ڈورے ڈالنے شروع کی، دروازے سارے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے، اور یوسف سے کہا ہائی تلک، کہا آ جاؤ، برائی کی دعوت دی کہ آ جاؤ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کو یاد کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ مجھے بچا، معاذ اللہ انہ ربی۔ جب اللہ کو پکارا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، وہ قوت عطا کی، وہ جرأت عطا کی کہ وہ محفوظ رہے، اللہ نے محفوظ رکھا، معاذ اللہ، اللہ کو یاد کیا، مصیبت دور ہو گئی۔ اور پھر اس کے جواب میں کتنا بڑا انعام ملا یہاں بھی، اور آخرت میں کتنا بڑا انعام ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ساتھ، راستے میں ایک جگہ آپ نے آرام کرنا چاہا تو سب لوگ درختوں کے نیچے چلے گئے، ببول کے درخت تھے، تھوڑی تھوڑی ہی ان کے نیچے سایہ تھا،
تو آپ بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، تلوار کو لٹکا دیا درخت کے ساتھ۔ اسی اسنا میں ایک دیہاتی آتا ہے، اسے موقع ملا کہ آج تو موقع ملا ہے، انہیں حضور علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں لی، حضور جاگ گئی۔ تو اس وقت اس دیہاتی نے پوچھا، من یمنعک منی، کون ہے جو تمہیں مجھ سے اب بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے کہا، اللہ۔ جو ہی آپ نے اللہ کہا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، وہ بیٹھ گیا، جیسے اس کے گھٹنوں میں جان ہی نہیں، بالکل بیٹھ گیا، کوئی طاقت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس دوران صحابہ آ گئی اور انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا، اس کو ختم کرنا چاہا، ہم نے کہا نہیں، چھوڑ دو اسے، پوری کہانی سنائی ہم نے، ہوا کیا، چھوڑ دو اس کو، معاف کر دیا۔ لیکن وہ یہ اس سلوک دیکھ کر پھر خود ہی واپس آ جاتا ہے ان کے پاس، اس طرح سے اسلام قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ جب آپ کہیں گے دل کی گہرائی سے، اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے ہم کریں گے، مگر دل اس کے ساتھ نہ ہو، نہیں، اسے ذکر کہیں گے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں ذکر۔ ذکر کسے کہیں گے ہم؟ دل جس کا ساتھ ہے، اور پورے دل سے جب ہم کہیں گے اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، وقت کی کمی کے سبب صرف ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنی ہے وہ حدیث، اکثر بیان کی جاتی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 6407 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 779 کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، ان دو کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے۔ یعنی جو یاد کرے اپنے رب کو، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جب یہ بات فرمائی حضور علیہ السلام نے، کتنا یقین تھا پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں اس بات کا کہ واقعی جو اللہ سے دور ہے وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے سنا ہے، مختصراً سنائیں گے ہم، مختصراً۔ یہ 636 عیسوی میں ہوا ہے، 15 اگست سے 20 اگست تک 636 عیسوی میں۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید کما رہے تھے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ ہوا ہے، یہ جنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر آپ کو بدل دیا اور آپ کی جگہ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا آپ نے۔ تو خالد بن ولید ہی وہاں پہ اصل میں، اس کے بعد بھی انہوں نے قیادت وہاں پہ کی ایک اعتبار سے، وہی اس کے کمانڈر رہے اس کے بعد بھی۔ 36,000 تھے اس میں جو مسلمان تھے اس جنگ میں، اور جو رومی تھے وہ تھے 2,40,000۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی، کس طرح سے اس نے ان کو ٹکڑیوں میں بانٹا، کس طرح سے الگ الگ جھڑپیں ہوئی، اور کس طرح سے پھر خالد بن ولید نے انہیں شکست دی بڑی ہی حکمت کے ساتھ، اللہ کی مدد سے۔ ایک موقع پہ ایک ٹکڑی کے خلاف جا رہے تھے، 60,000 تھے سامنے سے، آپ تنہا جا رہے ہیں، یہی بات میں نے کہنی، آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کو روکا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، 60,000 آگے، کہا اکیلا ہوں لیکن میں زندہ ہوں، اور وہ 60,000 جو ہے وہ تو مردہ ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو وہی زندہ ہے۔
جو مردہ ہے 60,000 ہو یا 60 لاکھ ہو، اگر وہ مردہ ہے وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو روکا گیا، کہیں نہیں، پھر بھی لو 60 آدمی ساتھ لیے پھر، اور کس طرح سے شکست دی۔ یہ مختلف ٹکڑیاں تھیں، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ کی مدد سے اس رومی لشکر کو زبردست شکست دی، جسے جنگ یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 636 عیسوی میں یہ ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ہی معاذ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا، یا معاذ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے، اور کیا مقدر ہے معاذ بن جبل میں۔ بالکل نوجوانی میں اسلام قبول کیا تھا، 18 سال کی عمر میں، انتہائی حسین اور انتہائی اچھے ذوق کے، نفاست پسند، بہت اچھے صحابی تھے اور بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ تو حضور نے ہاتھ رکھا کندھے پہ، کہا اللہ کی قسم ہے معاذ، 2 بار فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ساتھی کہ دیکھو ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرنا ہے، ایک اہم دعا سکھائی۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں، اور میں تیری عبادت حسین، خوبصورت اور بھلے طریقے سے کر سکوں۔ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا آپ نے سکھائی۔ گویا ذکر اللہ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارا ذکر نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور اس کا وہ ساتھی ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ اس کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے جس نے ذکر نہیں کیا۔ ایک جگہ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جس نے جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی زندگی میں اسے تنگی دوں گا، یعنی بہت کچھ ہو کر بھی اسے اطمینان نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے دل کی تنگی دی جائے گی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں دیکھنے والوں میں تھا، میں تو دیکھا کرتا تھا وہاں، لیکن یہاں تم نے مجھے اندھا اٹھایا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ میری آیات تجھ تک پہنچی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اور آج میں تمہیں بلائے دیتا ہوں۔ ہم اللہ کو بلائیں گے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا دے گا، اور جس کو اللہ نے بھلا دیا، بلانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھول نہیں جاتا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوگی، کون کہاں سے اسے تھپڑ بجتا ہے، کہاں سے اسے کیا ہوتا ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی، اسے سکون نہیں ملتا، اسے چین نہیں ملتا، بلکہ وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ جب وہ آنکھیں بند کرے گا، اس دنیا سے چلے گا، تو پھر وہاں اس کے لیے کیا ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور ایک اور دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا، اے اللہ ہمیں بہت ذکر کرنے والا بنا، اپنا ذکر کرنے والا ہمیں بنا، اپنا بہت شکر کرنے والا بنا، اور تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہمیں بنا، کہ ہم بہت ڈرے اور تیری بہت اطاعت کرنے والے بنے، وَإِلَيْكَ اللَّهُ مُنِيبًا، اور ہم بہت زیادہ تیری طرف رجوع کرنے والے بنے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کے ان جو آخری عشرہ ہے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق اپنا مضبوط کرنا ہے، اور ایسے جوڑنا ہے یہ تعلق کہ اس مہینے کے بعد یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ اللہ کی یاد کیا کیا اس میں چیز آ جاتی ہے، صرف زبان کا ذکر نہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ گھر کے کام میں مصروف رہیں گے لیکن دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، ہاتھ بکار دل بیار، یعنی دل میں وہی یاد، اسی کی یاد ہو۔ آپ توڑ رہے ہیں، دکاندار ہیں آپ توڑ رہے ہیں، تو دل میں یاد خدا ہونی چاہیے کہ کہیں ظلم نہ ہو۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں کہیں کسی مجلس میں، دل میں اللہ کی یاد ہو کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ظلم والی بات ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو، شادی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ گھر میں ہو، بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، والدین کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ سے پوچھا جائے کہ میں کیسے رہوں، میں نے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، میں نے کسی سے معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی یاد، یہ ہے اللہ کی یاد، اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر، یہ ہمیں سکھایا گیا اسی لیے کہ ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو سکھائی گئی دعا، نئے کپڑے پہنیں گے دعا سکھائی گئی، سونے جائیں گے رات کو دعا سکھائی گئی، جاگیں گے دعا سکھائی گئی، آئینہ دیکھیں گے دعا سکھائی گئی، چھینک آئے دعا، سننے والا اسے بھی سکھائی گئی دعا۔ ہمیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں سکھائی ہے، اسی لیے سکھائی ہے کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو، اللہ کل احیان ہی، جو حضور کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہر حال میں اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، جہاں کہیں بھی ہو، جا رہے ساتھیوں کے ساتھ، مردہ بکری کا بچہ دیکھا فوراً ان کو پکڑا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے یہ دنیا، یہ مردہ بکری کا بچہ۔ گویا جہاں بھی جاتے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش، اللہ کی طرف لانے کی کوشش، یہ ہے اللہ کی یاد، یہ ہے اللہ کی یاد۔ جہاں خود ہم نے بچنا ہے وہاں اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرنی۔ اللہ سے دعا ہے تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سال کا یہ رمضان جس کو ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث ہدایت بنے، یہ ایسی توبہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہو کہ فرشتے بھی رشک کریں آپ کی زندگی پر۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آپ کو دیکھ کر فرشتے رشک کریں، کاش ہم بھی انسان ہوتے، اس جیسے ہوتے، اس جیسے ہوتے۔ یہ تہیہ آپ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑی مقدس ترین جگہ ہے جہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسان کام، اللہ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ جو ہمارے لیے ناممکن ہو، قطعاً ایسا کوئی حکم نہیں، بس صرف ارادے کی پختگی چاہیے، پختہ ارادہ چاہیے
روزوں میں اگر ہم یہ پختہ ارادہ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے پھر کب ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ لہذا آج پختہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے گی اور اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے بنیں گے، جیسی محبت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرز پہ چلنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ وہاں تو نہیں پہنچ سکتے لیکن کسی حد تک ہم نے کوشش کرنی ہے اسی نقش قدم پہ چلنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔